وہ نعرے لگانے والی اور ذرا دائیں سے کہو سبحان اللہ اور بائیں سے کہو سبحان اللہ اور کون سا جملہ دے کے نعرہ لگے. اس طرح کی تقریر کو تو میں نے کئی سال پہلے 3 طلاق دے دیا ہے. تقریر کا مقصد اب میرے لوگوں کے دل کے دروازے پر دستک دینا ہوتا ہے. میں ذرا سا گزارش کروں گا یار، ماحول مزہ نہیں آ رہا ہے. صلاح الدین صاحب پیچھے آپ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، جو ذرا بکھرے ہوئے لوگ ہیں ذرا سمٹ کر آگے آ جائیں. اگر آپ کو حبیب اللہ فیضی اور حبیب اللہ نوری صاحبان کو سننا ہے تو میں انہی کو بلاتا ہوں، اور اگر بیان سننا ہے تو ذرا سمٹ کے آؤ. مجھے بتایا گیا کہ یہ بنگلہ علاقہ ہے، بنگلہ بستی ہے، بنگالی بستی ہے، بنگالی آبادی ہے. لیکن بے فکر رہے، میں شدھ ہندی نہیں بولنے والا ہوں یا شدھ اردو نہیں بولنے والا ہوں. میں ایسی بھاشا بولوں گا جو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جہاں میں کچھ نوجوان علماء سے باتیں کروں گا وہیں کچھ آپ سے بھی باتیں کروں گا اور آپ کے کام کی بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. کچھ بوڑھے لوگ نہیں آ سکا، وہ لوگ آواز نہیں آ رہا. چونکہ بات ابھی علماء کی نکل گئی ہے، میں کسی طبیب کے، کسی دوسری بات کے اور بغیر وقت ضائع کیے میں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. حبیب اللہ نوری صاحب کہاں گئے؟ کلام بھی اچھا ہے، نقل کسی کی نہ کریں، اپنی پڑھیں. بزرگوں کا کلام پڑھیں اور ایک شعر کو 10 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یار. اور جب آپ پڑھتے ہیں نا اور درمیان میں جب بولنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تسلسل کٹ جاتا ہے. پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی شان واقعی مدد خضرا کے سامنے پہنچ جاتا ہے. مان آپ نے کچھ بولا، پھڑان سے آ کر کے بندہ یہاں گر گیا سب سن رہے. اس لیے خیال رکھیں، بات کم کریں اور کلام اپنا آپ پیش کریں. میں نے آپ لوگوں کے لیے کتاب لکھ دی ہے، نعت گوئی کی حقیقت، تاریخی روایات اور مروجہ بے اعتدالیہ. ہم لوگ وہ ہیں کہ الحمدللہ ہوش سنبھالا ہے تو جلسے اور کانفرنسز دیکھیں اور ایسی شخصیتوں کے بیانات سنے ہیں کہ جن کی نام ہی شاید آپ نے نہ سنے. میں سوچتا ہوں آج سے 40 سال 45 سال اپنے بچپن کا جب دور دیکھتا ہوں، اس زمانے کے علماء، مشائخ اور نعتخوانوں کو کے بارے میں سوچتا ہوں، اور آج کے بعد کا حال جب دیکھتا ہوں تو طبیعت گھبرانے لگتی ہے. انتہائی برا حال ہے. ابھی الجامعۃ الاشرفیہ میں عرس حافظ ملت کے موقع پر تعلیمی بیداری کانفرنس تھی جو ابنائے اشرفیہ کیا کرتے ہیں. اس میں بھی حاضر ہوا اور ہمارے رفقا نے مہربانی کی اور میری صدارت میں ہی وہ پروگرام رکھ دیا. آخر میں کہا کہ آپ بھی کچھ بولیں. تو میں نے ٹاپک اس میں یہ بھی تھا، کئی چیزوں کے بھاری لگ رہا موبائل ہم کو جلسوں کی خراب ہوتا ماحول. المیہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں اور واٹس ایپ میں اس کے خلاف تو بولتے ہیں، لیکن جب ہم جلسے کرتے ہیں تو اپنے جلسوں کا حال بھی ویسا ہی بنا دیتے ہیں. آج ہمارے جلسوں سے پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ، اہل علم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ارے ہٹاؤ یار، کیا کرنا ہے وہاں؟ وہ ٹائم خراب کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، خامخواہ کی بات، وقت اپنا برباد ہوگا. صبح میں نوکری پر بھی جانا ہے، دکان بھی کھولنی ہے، تجارت بھی کرنا ہے. ان مولویوں کی طرح ہم فالتو تھوڑی بھی ہیں. یہ امیج ہو رہی ہے ہماری، یاد رکھیں. ہم رونا روتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ دوسری جماعت میں جا رہے ہیں. کوئی کسی جماعت کو جوائن کر رہا ہے، کوئی کسی جماعت کو جوائن کر رہا ہے، کوئی کسی جماعت کو جوائن کر رہا ہے. میرے بھائیوں، دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں خود کے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. آج سبوں نے اپنی اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں.
ایک دکان آگ کی بھی ہے جس میں آپ نے ٹوٹے ٹوٹے کچھ سامان رکھے ہوئے، تھوڑے سے چاکلیٹ رکھ لیا ہے، تھوڑے سے سودے کا سامان رکھ لیا ہے، تھوڑی سی کوئی دوسری چیز رکھ لی ہے۔ بغل میں کسی دوسرے بندے نے دکان ڈالی اور حال یہ ہے کہ پورا سودا بھی ہے، پورا جنرل اسٹور کا سامان بھی ہے، دوسری ضرورت کی چیزیں بھی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اس ٹوٹی پوٹی خستہ حال دکان پر کوئی جانا پسند کرے گا کہ اس اچھی دکان سے سودا لینا پسند کرے گا جہاں سب کچھ مل جاتا ہے؟ یہی حال ہماری دکانوں کا ہے۔ سنجیدگی نہیں، شائستگی نہیں، علم نہیں، فکر نہیں، تدبر نہیں، حالات زمانہ کی خبر نہیں، اور اس کے بعد جب وہ بیچارے جو کچھ نہیں جانتے، دین سے کورے ہیں، وہ ان بیچارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بقیہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ گھبرا گھبرا کر سودے کی تلاش میں دوسری دکانوں پر جا رہے ہیں۔ اس لیے دوسروں کی دکانوں پر تنقید کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی دکان کو بہتر بنائیں کہ لوگ ہماری دکان سے سودا لینے کے لیے آئیں۔ یہ ایک فکر میں ان علماء کو دے رہا ہوں، ذمہ داران جلسہ کو دے رہا ہوں، عملی طور پر الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو میں بولتا ہوں تو زبان سے نہیں، دل سے میں بولتا ہوں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں، دعویٰ نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں جو میں کہوں پہلے خود اس پر عمل کروں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ہمارے مفتی اورنگزیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ میں 15 سالوں سے جمشید پور میں جو جلسہ کرتا ہوں 2 سے 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، اور اس جلسے میں تقریباً آدھے درجن سے 1 درجن تقریریں عناوین کے ساتھ ہو جاتی ہیں، جس میں علماء بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز بھی ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں۔ آج قوم کا حال یہ ہے، جو نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں تو ٹیسٹ لینا شروع کر دیتا ہوں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ 100 لوگوں سے اگر میں کلمہ پوچھوں تو شاید ان 100 میں سے 50 ایسے ہوں جو صحیح طریقے سے پہلا اور دوسرا کلمہ سنا سکے۔ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ ترجمے کی جب باری آ جائے تو 50 نہیں رہ جائیں گے، 5 بھی نظر نہیں آئیں گے جو پہلے کلمے کا ترجمہ بتا سکے کہ پہلے کلمہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن خبر نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صحیح سے پڑھنا ہی نہیں جانتے، ترجمہ کیا بتائیں گے؟ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، نکاح پڑھواتے ہوں گے، بالخصوص علماء اہل سنت نکاح سے پہلے کلمہ تو پڑھواتے ہیں نا، لڑکوں سے بھی پڑھواتے ہیں، لڑکیوں سے بھی پڑھواتے ہیں۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ اچھے طریقے سے کلمہ پڑھ لیتی ہیں، لیکن لڑکوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے سے دوسرے کلمے میں بند کر دیتا ہوں، یار اس کو تیسرے میں لے جاؤں گا اور ایمان مجمل پہ لے جاؤں گا تو دولہا بنا ہوا ہے، آج کا راجہ ہے، اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ ارے بندے خدا، جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، اپنا نکاح درست کرنے کے لیے اور اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے کم از کم کلمہ تو صحیح سے یاد کر لو، کلمہ تو پڑھنا جان لو۔ آپ سوچیں کہ جو قوم کلمہ صحیح سے نہیں جانتی ہے، اس سے ہم زمین آسمان ایران قرآن کی کیا بات کریں یار، کیا بات کریں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ممبر رسول ہے اور علماء وارثین رسول ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، ہم جیسے لوگ وارث رسول، ارے غلام رسول کی فہرست میں یا ان کے قدموں میں کہیں جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ عاشق رسول ہونے کا موبائل آج کل چلا ہوا I love محمد، بینر لگا دیا I love محمد۔ بینر لگانے سے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو،
حضور کی محبت کسی بینر پوسٹر کی محتاج نہیں ہے. اگر ہم واقعی حضور سے محبت کرنے والے ہوتے تو ہمارا کردار کہتا ہے کہ محمد کا غلام ہے, ہمارا اخلاق کہتا کہ محمد کا غلام ہے, ہمارا چلنا پھرنا کہتا کہ محمد کا غلام ہے, ہماری مسجدیں کہتی کہ محمد کا غلام ہے, ہمارا گھر کہتا کہ محمد کا غلام ہے, ہمارا ہر ایک اٹھنا بیٹھنا تمام چیزیں حضور کی غلامی کا معاملہ پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن ہماری ہر چیز دعوے میں رہ گئی ہے, ہر چیز نعروں میں ہم نے سمیٹ کر رہ دیا ہے. ہماری یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو حلق سے نہیں اترتی ہیں. تو یاد رکھو, یہ ہم لوگوں کو خوش کرنا نہیں جانتے ہیں. یا تو عوام کو بندہ خوش کر لے یا تو اللہ و رسول کو خوش کر لے. الحمدللہ رب العالمین, ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پہ رحم فرما دے, اور ہماری کوششوں سے اگر کسی کے دل کا بند دروازہ کھل جائے تو یہ اس گناہگار کی نجات اور بخشش کا بھی ذریعہ ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ قوم آج بھی آپ کو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہے. علماء متوجہ ہوں, آج بھی آپ کو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے آپ واقعی زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نبی رہے صدر الافاضل, شہزادہ حضور فدائے ملت, خانقاہ نعمیہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. सिकंदर कितना काला है, सिकंदर कितना काला है, ए सिकंदर कितना. दिल पर खो जाए आपको ऐसे हो जाएगा. अभी फोन किया मेरे को, इधर देखिए, अभी फोन किया. आई बैठे समझ गया. بیٹھ جائیں. عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم اللہ. بس کیجئے. تو میں کر رہا تھا کہ علماء قوم کے قائد ہیں, 15 منٹ کریں گے, قوم کے رہنما ہیں. ایک بات اور میں عرض کر دوں, آج ہم میڈیا کا رونما ہوتے ہیں نا کہ میڈیا ہمارا غلط چہرہ دکھا رہی ہے, میڈیا مسلمانوں کی شبیہ بگاڑ رہی ہے, میڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہی ہے. آپ جب اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں تو عوام آپ کو دیکھتی ہے اور آپ ایک طریقے سے عوام کے لیے میڈیا ہوتے ہیں. ان کی نظریں آپ کی طرف ٹچکی باندھ کر دیکھتی ہوتی ہے. آج بعض ویڈیوز میری نظروں سے گزرتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہو ہلہ غیر سنجیدگی کا جو معاملہ پیدا ہوتا ہے وہ اسٹیج سے ہمارے پیدا ہوتا ہے, اور پھر انہی کے دیکھا دیکھی عوام بھی وہی کام شروع کر دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے اس طریقے سے شور مچانا, اس طریقے سے غیر سنجیدہ پن اختیار کرنا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی ناک اگر پڑھ رہا ہو, یقیناً
नाक